بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عظیم الشان عبادت ہے اور نماز ادا کرنے کے لیے انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ نماز کے کچھ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں۔ سنن و مستحبات کے اندر اگر کمی واقع ہو گئی تو نماز کی کاملیت میں فرق پڑے گا۔ واجبات میں کمی ہوئی تو سجدے سہو کر لینے سے کام پورا ہو جائے گا، اور فرائض کے اندر اگر گڑبڑی رہی تو نفس نماز ہی ختم ہو جائے گی، نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب دیکھیے، نماز کے کچھ فرائض باہر کے ہیں اور کچھ فرائض نماز کے اندر کے ہیں۔ نماز کے باہر کے جو فرائض ہیں ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، اور جو نماز کے اندرون کے فرائض ہیں اس کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ باہر کے جو شرائط نماز ہے اس کے اندر ایک شرط اور ایک فرض کیا ہے؟ سطر کو چھپانا، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی سطر کو نہیں چھپا رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ نفس فرض چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے، کوئی آدمی جان بوجھ کر کے سطر کو کھولتا نہیں ہے، اتنا بے وقوف اور کم عقل اور نادان کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنا سطر مسجد میں آ کر کے کھول دے، جان بوجھ کر کے کوئی نہیں کرتا۔ لیکن انگریزوں نے ہم کو آج کل ایسے کٹ لباس دیے ہیں ہماری نماز کو خراب کرنے کے لیے۔ انگریزوں نے بہت اچھا لباس دیا ہے کہ دیکھو ہم تم کو نماز خراب کرو ایسا تو نہیں کہیں گے، لیکن لباس دیں گے، تم یہ لباس پہن لو اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری نماز خود بخود خراب ہو جائے گی۔ بولو وہ کیسے؟ کیونکہ کٹ لباس پہن کر کے مسجد کے اندر جاؤ۔ اب وہ آئے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ پہننا صحیح ہے نہیں ہے، مسجد میں آ گیا، نماز پڑھ رہا ہے، تو جب تک کھڑا ہے وہاں تک تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آدمی رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، تو چونکہ وہ کٹ ہے تو جیسے ہی جسم ورکنگ کرے گا، جھکے گا، تو وہ کپڑا بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف جائے گا، اور جو کپڑا نیچے والا ہے تو وہ نیچے کی طرف جائے گا، تو اوپر اور نیچے درمیان کے اندر خلا واقع ہو گیا اور سطر کھل گیا۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے انسانوں کو اللہ ان کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے، سجدے کے اندر ان کا سطر کھلا رہتا ہے، اور فقہا نے مسئلہ لکھا کہ نماز کے اندر اگر سطر کھلا رہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر، یعنی ایک رکن کے برابر کھلا رہے، اس آدمی کی نماز ختم ہو گئی۔ اب اس طرح کئی لوگوں نے کئی دنوں تک بلکہ کئی مہینوں تک اس طرح نماز پڑھی ہوگی کہ جس میں ان کا سطر کھلا ہوا ہوگا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے لباس کو شرعی لباس بنائیں، اس لیے کہ ہم پھٹا پرانا لباس پہن کر کے یا ہمارا سطر نظر آئے ایسا لباس پہن کر کے ہم کسی شادی کے موقع پر یا اپنے رشتہ دار اعزاء کے اندر یا دوست و احباب کے گھر پر جانا پسند نہیں کرتے، تو ہم تو اللہ کے گھر آ رہے ہیں کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، لہ الحکم، جس کہ اسی کا حکم چلتا ہے پوری دنیا کے اندر، اس بادشاہ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ ہم کو کسی کورٹ میں جانا ہو، وکیل کے پاس جانا ہو، کسی آفیسر کے وہاں جانا ہو، تو ہم کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں، مہذب بن کر کے، اچھا لباس پہن کر کے، کہ کہیں ہماری امیج خراب نہ ہو، کہیں ہم کو جو ہے حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ تو کیا ہم اللہ کے گھر میں بالکل بھدا لباس پہن کر کے کہ جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، ایسا لباس پہن کر کے ہم اللہ کے گھر میں آنا پسند کریں گے؟ اگر کوئی آدمی آتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کو اللہ کے گھر کی عظمت نہیں ہے، اور دنیا اس کے دل کے اندر غالب ہو چکی ہے، دنیا دار اس کے دل کے اندر غالب ہو چکے ہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس لیے فقہا نے مسئلہ لکھا کہ جس کپڑے کو پہن کر کے آدمی
شادی میں نہیں جا سکتا ہے، اس کو عیب سمجھتا ہے، یا جس کپڑے کو پہن کر کے وہ اپنے دوست و احباب میں جانا پسند نہیں کرتا ہے، جس کپڑے کو پہن کر کے رشتہ داروں کے وہاں جانا پسند نہیں کرتا ہے، وہ اپنے اندر ایک عیب سمجھتا ہے کہ ایسا کپڑا پہن کر کے جاؤں گا تو لوگ کیا کیا باتیں کریں گے۔ تو ایسا کپڑا پہن کر کے اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی، گنہگار ہوگا۔ اس لیے ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، ہم اپنا لباس جو ہے شرعی لباس بنائیں۔ اور کیا چلا جاتا ہے کہ گھر پر کوئی اور کپڑا پہنے، لیکن کم سے کم اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ہمارے پاس صاف ستھرا لباس ہو، اچھا لباس ہو، ہمارے سطر کو ڈھانپنے والا لباس ہو، پاکیزہ لباس ہو۔ آدمی اللہ کے گھر میں جو ہے ایک دم تیار ہو کر کے آئے، اس کے دل کے اندر امنگ ہو، اس کے دل میں جذبے ہو کہ میں اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں اور جو مراد لے کے جاؤں گا وہ مراد پوری ہونے والی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ آدمی اللہ کے گھر میں آئے تو انشاءاللہ یہی وہ جگہ ہے جہاں مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔